عجیب سا رویہ تھا ان لوگوں کا، ناقابل فہم۔ اغوا کر کے اسیر کر لیا تھا، آزاد بھی نہیں کرتے تھے اور بتاتے بھی نہیں تھے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ظلم و تشدد بھی نہیں کرتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ابھی اس کا کوئی موقع بھی نہیں آیا تھا۔ سب لوگ اپنے ساز و سامان کے ساتھ کشتی سے اتر چکے تھے اور انہیں ایک طرف اکٹھا کر دیا گیا۔ ماجدہ نے ان لوگوں کی گنتی کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ان کی تعداد 45 تھی۔ تینوں لڑکیوں اور امینہ اور شاہ میاں کو ملا کر یہ کل تعداد 50 ہو جاتی تھی۔ چلو اب آگے چلو، ایک آدمی نے سب لوگوں سے کہا، اور لوگ اپنا اپنا سامان سنبھالے ہوئے اس کی رہنمائی میں آگے روانہ ہو گئے۔ 2 آدمی تھے جو سارے مسافروں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ ممدو اب لڑکیوں کے پاس آ گیا تھا۔ لڑکیوں کو اس قافلے سے پیچھے رکھا گیا تھا، اور امینہ اور شامیہ کے علاوہ وہ اب ممدو بھی ان کی نگرانی کرنے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ان تینوں نے ان لڑکیوں کو اپنے حلقے میں لے لیا تھا۔ قافلہ اپنے رہنما کی قیادت میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، کوئی پگڈنڈی بھی نہیں تھی۔ چاروں طرف گھنا جنگل تھا، اور اس میں سے راستہ بنا بنا کر یہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ اگر آس پاس کوئی بستی ہوتی تو کوئی پگڈنڈی بھی ضرور ہوتی، لیکن کوئی پگڈنڈی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ لوگ چھپر کے پاس پہنچ گئے۔ ماجدہ کو غیر آباد جنگل میں یہ چھپر دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ خدا جانے یہاں چھپر کا کیا کام تھا۔ چھپر کافی بڑا تھا اور اس کے نیچے گنجائش تھی۔ سب لوگوں کو چھپر میں پہنچا دیا گیا، جہاں فرش پر کچھ ٹاٹ بچھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ تو آرام کی غرض سے فوراً ہی ٹاٹ پر لیٹ بھی گئے تھے۔ یہاں رک کر تھوڑی دیر آرام کر لو، قافلے کے رہنما نے لوگوں سے کہا۔ جیسے کہ ماجدہ کو معلوم ہوا، اس شخص کا نام نور الدین تھا اور وہ نورو کہلاتا تھا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد ہم آگے روانہ ہو جائیں گے۔ تینوں لڑکیوں کو بھی چھپر کے ایک کونے میں بٹھا دیا گیا۔ امینہ اور شاہ میاں ایک لمحے کے لیے بھی ان کی طرف سے غافل نہیں تھے، اور اب تو ممدو بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ بڑا خطرناک جنگل ہے یہ، ممدو لڑکیوں کو بتانے لگا۔ جگہ جگہ شیر اور بھیڑیے موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص اکیلا نظر آ جائے تو اس کی خیر نہیں، البتہ اگر بہت سے لوگ ایک ساتھ ہوں تو جنگلی جانور حملہ نہیں کرتے بلکہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس نے معنی خیز نظروں سے لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات سن کر لرز گئی تھی۔ ان لوگوں نے یہاں کچھ دیر قیام کیا۔ یہاں ایک طرف کئی گھڑوچیاں بنی ہوئی تھیں جن پر پانی سے بھرے ہوئے بڑے بڑے مٹکے اور گلاس رکھے ہوئے تھے، جس سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس جگہ انسانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہاں سب لوگوں کو کچھ خشک چیزیں کھانے کے لیے دے دی گئیں، جن میں بڑے بڑے گول بسکٹ بھی شامل تھے۔ پانی کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ ماجدہ چاہتی تھی کہ اسے کسی طرح سے اس قافلے کے کسی فرد سے بات کرنے کا موقع مل جائے، تاکہ وہ یہ جان سکے کہ یہ سب لوگ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن امینہ اور شاہ میاں ان تینوں لڑکیوں کے سر پر سوار تھے اور انہیں ادھر سے ادھر بھی ہلنے نہیں دیتے تھے، اور اب تو ممدو بھی ان کی نگرانی کرنے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ تینوں لڑکیوں کو قافلے کے باقی لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رکھا جا رہا تھا۔ جس عورت نے ان لڑکیوں کے پاس آ کر ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور جسے ممدو نے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا، اس نے کئی بار قریب سے گزرتے ہوئے ان لڑکیوں کو دلچسپی اور تجسس کی بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے کئی بار قریب سے گزرتے ہوئے ان لڑکیوں کو دلچسپی اور تجسس بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کا بہت جی چاہتا تھا کہ وہ اس عورت سے بات کرے جو ان لوگوں سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد قافلہ ایک بار پھر وہاں سے پیدل روانہ ہو گیا۔ تمام قافلے والے کسی پابندی کے بغیر آزادی کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن ان تینوں لڑکیوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی۔ امینہ، شاہ میاں اور ممدو بھوتوں کی طرح ان کے آگے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اس بار کا سفر آسان نہیں تھا، انہیں مسلسل پیدل چلنا پڑا، یہاں تک کہ سپہر ہو گئی، سورج ڈھلنے لگا۔ ان کے چاروں طرف جنگل تھا، اور اگر کوئی بستی یا گاؤں تھا تو وہ انہیں گھنے جنگل میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر طرف گہرا سناٹا اور ویرانی تھی۔ درختوں کے جھنڈ میں گھری ہوئی وہ چھوٹی سی عمارت اچانک ہی ان کے سامنے آ گئی تھی۔ قافلے کو اس عمارت سے کچھ فاصلے پر روک دیا گیا۔ نورو سب لوگوں کو روک کر اس عمارت کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ دوبارہ واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا، لیکن وہ عام لباس میں نہیں تھا، وہ وردی میں تھا۔
نورو اور وہ باوردی شخص آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے جنہیں قافلے والے سن نہیں سکتے تھے۔ تب نورو نے قافلے والوں کو حکم دیا کہ وہ قطاروں میں کھڑے ہو جائیں اور خود ان کے قریب آ کر ان کی قطاریں بنوانے لگا۔ اس نے سب لوگوں کی 3 قطاریں بنائیں۔ لڑکیوں کو آخری قطار میں کھڑا کیا گیا۔ باوردی شخص نے نورو اور ممدو کے ساتھ مل کر سارے لوگوں کی گنتی کی اور پھر سر ہلاتا ہوا واپس عمارت کی طرف چلا گیا۔ ایک آدمی بھی زیادہ ہو تو یہ لوگ فوراً ہی زیادہ رقم کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ ماجدہ نے نورو کو بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ وہ شامیہ سے مخاطب تھا۔ اس کے بعد وہ خود بھی عمارت کی طرف چلا گیا۔ چلو سب لوگ یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ذرا دیر کے بعد عمارت سے واپس آتے ہوئے نورو نے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ سب لوگ وہاں گھنے درختوں کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے۔ ان میں سے کوئی بھی خوف زدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماجدہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اس نے نورو کے الفاظ بھی سنے تھے لیکن وہ ان کا حقیقی مطلب نہیں سمجھ سکی تھی۔ دن ڈھل رہا تھا۔ شام کا جھٹپٹا پھیلنے لگا تھا کہ عمارت کی طرف سے وہی باوردی شخص دوبارہ آتا ہوا نظر آیا جو نورو کے ساتھ آیا تھا۔ نورو اس وقت اپنے قافلے والوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ باوردی شخص کو آتا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور ان میں کچھ گفتگو ہونے لگی۔ ماجدہ ان سے دور ہونے کے باعث ان کی گفتگو نہیں سن سکتی تھی لیکن وہ قافلے میں حرکت کی تازہ لہر اٹھتے ہوئے ضرور دیکھ سکتی تھی۔ چلو، نورو نے با آواز بلند قافلے والوں سے مخاطب ہو کر کہا، چلو روانگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب لوگ روانگی کے لیے فوراً ہی تیار ہو گئے۔ سب نے اپنا اپنا سامان سنبھال لیا اور نورو کی ایک قیادت میں ایک اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ سب نے اپنا اپنا سامان سنبھال لیا اور نورو کی قیادت میں ایک اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ اب کہاں جانا ہوگا ممدو چاچا؟ اچانک اس نے ہمت کر کے ممدو سے پوچھ لیا۔ بہت اچھی جگہ چلیں گے، ممدو نے مختصر سے جواب دیا۔ ماجدہ کے دل میں اٹھنے والی غم کی لہریں اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ اس کے سارے وجود میں پھیلنے لگی۔ نہ جانے کیا ہو رہا تھا اور آگے نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ہاشم کا غم زدہ چہرہ گھوم رہا تھا۔ جب سے وہ ہاشم سے جدا ہوئی تھی تب سے اب تک وہ اس چہرے پر کتنے مختلف رنگ دیکھ چکی تھی۔ وہ ہاشم کی بھوجی بھوجی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جن میں زمین و آسمان کی ساری ویرانیاں سمیٹ آئی تھی۔ ہاشم کی آنکھیں اب تک کتنا خون رو چکی ہوں گی اور ابھی کتنا خون روئیں گی۔ اماں اور ابا پر کیا بیت چکی ہوگی اور کیا بیت رہی ہوگی۔ ان چند دنوں کے اندر اندر ان سب لوگوں کی زندگی میں کتنا کچھ بدل چکا ہوگا۔ وہ کیا سوچتے ہوں گے، ان کے دن رات کس طرح گزرتے ہوں گے۔ دن تو ایک ایک کر کے گزرتے ہی جا رہے تھے لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ خود کیا کرے گی؟ کیا وہ کبھی اپنے عزیزوں اور پیاروں سے مل سکے گی؟ سوچتے سوچتے اس کا دماغ پھٹنے لگتا اور ناقابل برداشت درد کی تیز و تند لہریں لپکتی ہوئی بجلیوں کی طرح اس کو جلانے لگتی۔ وہ نڈھال ہو جاتی۔ اس کی روح، اس کا دل، اس کا جسم سب کچھ نڈال ہونے لگتا۔ اپنے گاؤں میں گزارا ہوا وہ آخری دن اس کی نگاہوں کے سامنے کسی گمشدہ جنت کی طرح ابھرنے لگتا۔ کیسے جھوم کے بارش ہوئی تھی اس دن۔ وہ اور ہاشم کتنی دیر تک باغ کی اس کٹیا میں بیٹھے رہے تھے، کتنی بہت سی باتیں کی تھی، کتنا اچھا لگا تھا، سب کچھ کتنا اچھا تھا۔ اور اسی دن تو ان دونوں نے اگلے دن کھلنا جا کر فلم دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کاش اس دن انہوں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ کاش اس دن وہ لوگ کھلنا نہ گئے ہوتے۔ کاش 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 کتنے بہت سے کاش تھے جو ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کاش بھی عملی صورت اختیار کر لیتا تو زندگی آج کتنی مختلف ہوتی۔ پیدل قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ تینوں لڑکیاں سب سے پیچھے تھیں اور امینہ، شامیہ اور ممدو ان کے ساتھ تھے۔ نورو قافلے کے آگے آگے چل رہا تھا اور باقی سارے لوگ اپنا سامان اٹھائے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ لوگ اس جگہ سے گزرے جہاں وہ چھوٹی سی عمارت واقع تھی، جہاں سے وہ وردی والا آدمی نکل کر آیا تھا۔ وہی وردی والا مسلح آدمی ایک اور مسلح آدمی کے ساتھ چھوٹی سی عمارت کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ نورو نے ان دونوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور جواباً انہوں نے بھی ہاتھ ہلائے۔ قافلہ اس جگہ سے آگے بڑھتا گیا۔ تقریباً بالکل اندھیرا پھیل گیا تھا جب وہ ایک اور جگہ رکے۔ یہاں بھی ایک چھوٹی سی عمارت نظر آ رہی تھی
جس میں روشنی ہو رہی تھی۔ نورو اس چھوٹی سی عمارت کے دروازے میں داخل ہو کر اندر کہیں غائب ہو گیا۔ قافلہ عمارت سے کچھ فاصلے پر ٹھہرا رہا۔ ذرا دیر کے بعد نورو عمارت کے دروازے میں دوبارہ نظر آیا۔ وہ روشنی میں تھا اور اس کے ساتھ 2 مسلح باوردی افراد تھے، لیکن ان کی وردی اس مسلح شخص کی وردی سے مختلف تھی جو اس سے پہلے والی عمارت میں ملا تھا۔ دونوں مسلح افراد نورو کے ساتھ عمارت کے دروازے سے صرف ذرا سا آگے آئے اور انہوں نے وہیں سے نیم تاریکی میں کھڑے ہوئے قافلے پر نظریں دوڑائیں۔ پھر وہ نورو سے کچھ باتیں کرنے لگے۔ ذرا دیر بعد نورو وہاں سے تیزی سے چلتا ہوا قافلے کے پاس آیا اور اس نے سب لوگوں کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی قافلے میں حرکت نمودار ہوئی اور سب لوگ آگے بڑھنے لگے۔ شکر ہے خدا کا، امینہ نے آہستہ سے کہا۔ یہ مرحلہ بھی بخیر و خوبی طے ہو گیا۔ طے کیوں نہ ہوتا؟ شامیہ نے ہلکی سی سرگوشی میں جواب دیا۔ آخر ان لوگوں کا بھی تو فائدہ ہے، جبکہ نقصان ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ماجدہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے۔ اس کے قدم ذرا سست پڑنے لگے کہ امینہ نے اس کو ٹھوکا دیا۔ جلدی جلدی بیٹی، جلدی جلدی۔ امینہ کا لہجہ بہت نرم مہربان تھا۔ رات سر پر آ رہی ہے، ہمیں ابھی بہت دور جانا ہے۔ مگر ہم جا کہاں رہے ہیں چاچی؟ ماجدہ نے اپنے قدم تیز کرتے ہوئے امینہ سے پوچھا۔ لوگ ہمیں کچھ بتاتے بھی نہیں۔ بہت اچھی جگہ لے جا رہے ہیں تمہیں، امینہ نے اس طرح نرم لہجے میں کہا۔ خوش قسمت ہو تم لوگ کہ اتنی اچھی جگہ جا رہی ہو۔ کچھ دن وہاں رہو گی، کھیلو گی، کودو گی، کھاؤ گی، پیو گی، عیش کرو گی، اور پھر تمہیں تمہارے والدین کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ پھر اپنے گھروں میں رہنا۔ مگر میں تو ابھی اپنے گھر جانا چاہتی ہوں چاچی، فردوسی نے تقریباً روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ مجھے ابھی میرے گھر… ارے خاموش ہو جا پاگل لڑکی، شامیہ نے اسے ڈانٹا۔ تم کو کچھ پتا نہیں ہے کہ تمہارے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ بس اب اپنی زبان بالکل بند رکھو۔ فردوسی سہم کر بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد کسی لڑکی نے کوئی بات نہیں کی۔ سفر خاموشی سے جاری رہا۔ اب رات ہو گئی تھی۔ ان ہزار ہا چڑیوں کا شور ختم ہو گیا تھا جو کچھ دیر پہلے تک بسیرا لینے کے لیے درختوں کے اوپر فضا میں منڈلا رہی تھی اور ان کے شور سے جنگل گونج رہا تھا۔ اب بالکل سناٹا تھا اور نیم تاریکی تھی، لیکن ان لوگوں کا سفر جاری تھا۔ نورو بڑے اعتماد کے ساتھ قافلے کی رہنمائی کر رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس علاقے کی رگ رگ سے واقف ہے اور اندھیرے میں اپنا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ وہ چل رہا تھا اور باقی سب لوگ اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ سب سے پیچھے 3 لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ امینہ، شامیہ اور ممدو تھے۔ ان کے ارد گرد گھنا جنگل تھا جس میں اب چڑیوں کے چہکار کے بجائے گیدڑوں اور دوسرے جانوروں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کوئی بھی جانور قافلے کے قریب نہیں آیا۔ 3 لڑکیوں کے درمیان بہت ہی کم بات چیت ہو سکی، کیونکہ وہ جب بھی آپس میں بات کرنے کی کوشش کرتی ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ان کو روک دیتا اور ہدایت دیتا کہ وہ خاموشی کے ساتھ چلتی رہیں۔ یہ بہت طویل سفر تھا۔ پیدل چلتے چلتے ماجدہ کی ٹانگیں تھکی جا رہی تھی، مگر یہ تھکن اس وجہ سے تھی کہ منزل کا علم نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اور کہاں تک جانا ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی پر اسرار سنسناہٹ گھلتی جا رہی تھی۔ اچانک درختوں سے پرے بہت دور کہیں روشنی کی ایک جھلک نظر آئی، اور پھر جیسے جیسے مزید فاصلہ طے ہوتا گیا ویسے ویسے روشنی کی وہ جھلک بڑھتی گئی۔ اس کے ساتھ ہی قافلے میں ہونے والی بھن بھناہٹ میں اضافہ ہوتا گیا۔ قافلے کے لوگ آپس میں بہت کم باتیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کی ہلکی ہلکی آوازیں ایک بھن بھناہٹ میں تبدیل ہو کر فضا میں سرسرا رہی تھی۔ شاید یہی جگہ ہماری منزل ہو، ماجدہ نے دکھے ہوئے دل کے ساتھ شکستگی کے عالم میں سوچا، یا شاید اس سے بھی آگے کہیں جانا ہو۔ کون جانے، یہ لوگ تو کچھ بتاتے ہی نہیں۔ قافلہ روشنی کے سمت میں بڑھ رہا تھا اور کچھ دیر کے بعد وہ ایک عمارت کے پاس پہنچ گئے۔ عمارت کے پاس پہنچتے ہی اچھی خاصی آوازوں کا شور سنائی دینے لگا۔ وہ لوگ ایک ریلوے اسٹیشن کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ریلوے اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوتے ہی منظر ایک دم روشن ہو گیا۔ کافی بڑا ریلوے اسٹیشن تھا اور اس کے 1 سے زائد پلیٹ فارم تھے۔ یہاں بجلی کی روشنی ہو رہی تھی اور بہت سارے مسافر اپنے ساز و سامان کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ نورو سب لوگوں کو ساتھ لیے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر پہنچا۔
जहां पहले से एक ट्रेन खड़ी हुई थी और कुछ लोग उसमें बैठे हुए भी थे। नूरू एक खाली बोगी के पास पहुंचा। उसने उसके बाहर लिखे हुए नंबर को देखा और सब लोगों से कहा कि वो इस डब्बे में सवार हो जाएं। सारे लोग उस डब्बे में बैठने लगे, लेकिन अमीना, शामिया और ममदू तीनों लड़कियों को लेकर प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रहे और काफले वालों को सवार होते देखते रहे। लड़कियों को इस डब्बे में सवार नहीं किया गया। सवार होने वालों में वो औरत भी शामिल थी जिसने उन लड़कियों से बात करने की कोशिश की थी। जब वो डब्बे में सवार हो रही थी तो उसने मुस्कुराकर लड़कियों की तरफ देखा और हाथ हिलाया। वो ख़ास तौर से माजिदा की तरफ देख रही थी। माजिदा ने भी जवाबन जल्दी से हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन अमीना ने फौरन उसका हाथ पकड़कर नीचे कर दिया और खूनी नज़रों से उस औरत को घूरा। काफिले के सारे लोग ट्रेन में सवार हो गए तो नूरू नीचे खड़े हुए लोगों के पास आया और ममदू के साथ सरगोशी में कुछ बातें करने लगा। माजिदा कोशिश के बावजूद उन लोगों की बातें नहीं सुन सकी। अमीना और शामिया लड़कियों पर पूरी तरह नज़र रखे हुए थे। अब जाओ, तुम लोगों की ट्रेन का भी वक्त हो रहा है। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद नूरू ने ममदू से कहा और ममदू ने उन लोगों को चलने का इशारा किया। वो सब लोग एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गए। यहाँ भी बहुत गहमा गहमी थी और बहुत सारे मुसाफिर मौजूद थे। ये लोग तीनों लड़कियों को लिए हुए एक तरफ आ गए और एक कोने में खड़े हो गए। और तब एक बहुत अजीब बात हुई। ममदू ने उन तीनों लड़कियों से मुखातिब होकर बड़े नरम शिरी लेकिन मोहताज लहजे में कहा, सुनो मेरी बच्चियों, अब हम अपने मुल्क में नहीं हैं। ये बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तान में हैं और अब हम तुम्हें हिंदुस्तान की सैर कराएंगे। लेकिन खबरदार, भूले से भी कोई गलत हरकत ना करना। अगर हिंदुस्तान वालों को मालूम हो गया कि हम बांग्लादेशी हैं तो वो हमको फौरन ही गोली मार देंगे। इसलिए अपनी ज़ुबान बंद रखना। बस जो हम कहें वही करती रहना। कोई भी गलत बात की तो जिंदा नहीं बचोगी और फिर अपने घर भी नहीं जा सकोगी। तीनों छोटी बच्चियां सहम गईं। उन्हें सरहद पार सफ़र के पेचीदगियों के बारे में कुछ नहीं मालूम था और अब वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर उन लोगों के रहमो करम पर पा रही थी। दोस्तों, हमारे चैनल FS उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।